السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، گھروں میں آباد ہوں گے۔ اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آغا حشر کشمیری کی حالات زندگی ہے، اس کے بارے میں یہ ویڈیو ہوگی۔ اور یہ بتاتے چلوں کہ یہ افسانوی نثر اور ڈرامہ کا ایک ون آف امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ آپ کا امپورٹنٹ کویشچن جو میں نے آپ کو کروانے ہوں ان کی کچھ ڈیٹیل ایسے ہے، جس میں سے ہم نے انارکلی جو ہے اس کی ہر چیز کر لی ہے۔ میں آپ کو یہ ٹاپک وائز کروا رہی ہوں، اور اگر اس کے بارے میں، اس ٹاپک کے بارے میں کچھ بھی پوچھا جائے تو وہ ہمارا وہ ٹاپک جو ہے وہ اس کو کور کر سکے۔ کچھ اس طرح پریم چند کے افسانے، اس سے ریلیٹڈ 2 کویشچن ہو چکے ہیں ہمارے، اور توبۃ النصوح کے بارے میں ہو چکا ہے۔ باغ و بہار کے بارے میں ایک ویڈیو ہے، باقی ایک ویڈیو ڈیٹیل میں ابھی میں نے اور بنانی ہے۔ انارکلی آلریڈی ہو چکا ہے، اور آغا حشر کشمیری کا رستم سہراب کے حوالے سے ہم نے آج بنانا ہے۔ اور اس میں جو تعلیم بالغہ ہے وہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ 3 ڈراموں میں سے ہم نے انارکلی اور رستم سہراب کر لیا، یہی کافی ہیں ہمارے لیے۔ چلیں تو ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آغا حشر کشمیری کی حالات زندگی سے۔ حالات زندگی، خاندان، تعلیم اور تربیت کے بارے میں پہلی آپ کی ہیڈنگ ہوگی۔ اس میں آغا حشر کشمیری کا خاندان کشمیر کی سرزمین میں سکونت پذیر تھا۔ آغا حشر کے نانا سید احسن شاہ شال یعنی کہ چادروں کی تجارت کے سلسلے میں بنارس آئے، اور صبح بنارس کی کشش نے کچھ ایسا گرویدہ کیا کہ یہیں کے ہو کر رہ گئے، اور کچھ عرصہ بعد ہی انہوں نے آغا حشر کے والد محترم آغا سید غنی کاشمیری کو بھی یہاں بلا بھیجا۔ وہ کشمیر سے نقل مکانی کر کے 1878 میں بنارس چلے آئے۔ ابھی 9 عمر ہی تھے کہ ماموں نے انہیں تجارت میں لگا دیا، اور وہ کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ جب سن بلوغت کو پہنچے تو سید احسن شاہ نے ان کی شادی اپنی سالی سے کر دی، جن کے بطن سے آغا محمد شاہ یعنی کہ آغا حشر کشمیری کا جو اصل نام ہے وہ ہے محمد شاہ ہے۔ 3 اپریل 1879 کو جمعہ کے روز ناریل بازار محلہ گوبند پورہ کلاں بنارس میں پیدا ہوئے۔ آپ جہاں بھی سرچ کریں گے نیٹ پہ، موسٹلی گوگل وغیرہ پہ جو بھی بلاگز وغیرہ بنے ہیں ان میں امرتسر لکھا گیا ہے۔ اس کو انہوں نے پھر آگے اس کو وضاحت کی ہے کہ بنارس جو ہے وہ صحیح ہے، اور امرتسر جو ہے وہ کن کے حوالے سے ہے۔ اور موسٹلی جو تنقید نگار یا جو سوانح عمری لکھنے والے ریسرچرز ہیں وہ بنارس کو ہی ان کی جائے پیدائش مانتے ہیں۔ آغا حشر کی جائے پیدائش کے متعلق کچھ اختلاف جاتا ہے۔ لالا سری رام اور رام بابو سکسینہ نے ان کا مقام پیدائش امرتسر بتایا ہے، یعنی کہ ان 2 کے مطابق کیا ہے وہ امرتسر میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے برعکس مولانا ظفر علی خان، پروفیسر علم الدین سالک اور ڈاکٹر عبدالعلیم نامی کی تحقیق کے مطابق آغا حشر کی پیدائش بنارس میں ہوئی، اور یہی زیادہ قرین قیاس بھی ہے۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ آغا حشر کے والد سید غنی کاشمیری تجارت کے سلسلے میں امرتسر جاتے رہتے تھے، لیکن ان کے اہل و عیال مستقل طور پر بنارس میں مقیم تھے۔ آغا صاحب کا گھرانہ مذہبی تھا۔ 19ویں صدی کے رباع آخر مسلمانان ہند کے لیے سخت کشمکش کا دور تھا۔ نہ صرف ان کا سیاسی اقتدار مٹ چکا تھا بلکہ زندگی کی دوڑ میں بھی وہ دوسری قوموں سے بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ اسلامی معاشرہ تنزیل اور انحطاط پذیری کی آخری حد کو چھو رہا تھا۔ سر سید نے ان کی پستی کا علاج مغربی تعلیم قرار دیا، اور اپنی پوری کوشش اس مشن کی کامیابی پر صرف کی کہ کسی طرح مسلمان مغربی علوم فنون کی طرف راغب ہوں، اور مغرب تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں کہ ترقی کی راہ میں دوسری قوموں کی
دوش بدوش چل سکیں، لیکن سر سید تحریک کی جملہ مسائی کے باوجود ابھی تک ہندوستان کے بیشتر مسلمان خاندان یورپی تہذیب و تمدن کو نفرت اور شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور انگریزی تعلیم حاصل کرنا ان کے نزدیک گویا ایک طرح کا کفر تھا۔ یہاں پہ اب آپ کو سمجھ آیا کہ یہ سب بتانے کا کیا مقصد ہے۔ آغا حشر کے نانا اور ان کے والد انہی لوگوں میں سے تھے جو اپنی تہذیب و روایت پر بڑی سختی سے کاربند رہتے ہیں۔ چنانچہ آغا حشر کی ابتدائی تعلیم اسلامی طریقہ پر والد کے زیر نگرانی گر ہی سے شروع ہوئی، اگرچہ انگریزی تعلیم سے بے بہر رہے۔ مطلب کہ آغا حشر کے جو سوانحہ نگاروں کی اکثریت جو ہے وہ یہی کہتی ہے، یہی خیال کرتی ہے کہ وہ انگریزی نہیں جانتے تھے، کیونکہ ان کے پیرنٹس کو یہ پسند نہیں تھا، لیکن عربی، فارسی اور دین یاد کی تعلیم بنارس کے مشہور معروف مولوی حافظ عبدالصمد سے حاصل کی۔ اس ابتدائی تعلیم و تربیت اور گھریلو مذہبی ماحول نے ان کی طبیعت پر مذہب کا ایسا اثر ڈالا کہ اسلام کی حقانیت آغا صاحب کے رقبے میں سرایت کر گئی، اور وہ راسخ العقیدہ مسلمانوں کی طرح کئی سال تک مناظروں مباحثوں کے ذریعے آریوں اور عیسائیوں میں تبلیغ کرتے رہے۔ ظاہر ہے ابتدائی تربیت، اس میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کتنے ان کے پیرنٹس سخت تھے۔ اس میں ہے کہ آغا صاحب جو ہیں، ایک دفعہ انہوں نے ابتدائی طور پر جس طرح کی کٹنگ انگریزی لوگ کرواتے تھے، بالوں کو ویسے کٹوا لیا، تو کچھ روز تک وہ اپنی والد آغا غنی جو ہیں وہ ان کی کٹنگ سے بے خبر رہے، ان کے بالوں کے سٹائل سے۔ لیکن ایک روز جب آغا حشر ننگے سر گھر کی طرف جا رہے تھے کہ رستے میں والد سے سامنا ہو گیا، انہوں نے فوراً بھانپ لیا۔ اسی وقت پاس والی درزی کی دکان پر لے گئے اور کینچی سے سارے بال کتر کر پھینک دیے، بحوالہ آغا حشر عشرت رحمانی۔ ابتدائی تربیت اور جو ماحول کا اثر تھا وہ آئندہ زندگی پر بھی پڑا۔ چنانچہ آغا حشر ڈرامے کی رنگین دنیا میں داخل ہونے کے باوجود مذہب سے بے تعلق نہیں رہے۔ ان کے عقائد میں کبھی فرق نہیں آیا۔ جب کبھی ان کا کوئی نیا ڈرامہ اسٹیج پر پیش ہوتا تھا، وہ معبود حقیقی کے حضور سجدہ ریز ہو کر جاتے اور ان کی کامیابی کی دعائیں مانگتے۔ عزیز و اقارب سے محبت، دوسروں سے ہمدردی کا برتاؤ اور نہایت ہی سادہ اور پرتکلف زندگی بسر کرنا تمام عمر ان کا شیوا رہا، اور اس کی وجہ سے وہی ابتدائی شائستہ تربیت تھی۔ ازواج اور اولاد کے حوالے سے آغا حشر کی شادی جو ہے 1911 میں ہوئی، لیکن 5 سال کے مختصر سے عرصے کے بعد آپ کی اہلیہ لاہور میں وفات پا کر آپ کو داغ مفارقت دے گئیں۔ ان کے بطن سے ایک ہی لڑکا پیدا ہوا جس کا نام نادر شاہ رکھا، لیکن ایک ہی سال کے اندر اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ آغا صاحب کو اپنی رفیقہ حیات سے حد درجہ محبت تھی۔ اس کی وفات کے بعد آغا صاحب نے مرتے دم تک دوسری شادی نہیں کی۔ ڈرامائی زندگی کا آغاز، آغا صاحب کی تمام تر زندگی ڈرامہ نویسی میں بسر ہوئی۔ یہی ان کا مشغلہ رہا اور یہی پیشہ انہوں نے تمام عمر کے لیے اختیار کیا۔ ابھی ان کی تعلیم کا سلسلہ جاری تھا کہ بنارس میں الفریڈ تھیٹریکل کمپنی آئی۔ ان دنوں مہدی حسن اس کمپنی کے ڈرامے لکھا کرتے تھے۔ بنارس کے دور میں وہ بھی کمپنی کے ساتھ تھے۔ آغا حشر جو شروع ہی سے ڈرامے کے رسیا تھے، ان سے ملنے گئے۔ بات چیت کے دوران ان دونوں میں جھڑپ ہو گئی۔ وہاں سے واپس آتے ہی انہوں نے عہد کیا کہ وہ ڈرامے کے لیے زندگی اپنی وقف کر دیں گے اور اس میدان میں نام پیدا کریں گے۔
پہلے تو انہوں نے کمپنی اور مہدی حسن کے خلاف اخباروں میں مضامین شائع کرنے شروع کر دیے اور بعد میں ایک ڈرامہ آفتاب محبت صرف 8 روز میں مکمل کیا، جسے بنارس کے ایک پبلشر نے برائے نام معاوضے پر خرید لیا۔ ادنا درجے کے کاغذ پر اس کو شائع کیا۔ اس ڈرامے کا سن تصنیف اشاعت 1897 ہے۔ ویسے تو ان کا پہلا ڈرامہ تھا۔ ویسے تو ڈرامہ نویسی کا ذوق آغا صاحب کی فطرت میں رچا ہوا تھا، لیکن احسن سے چپکلش کے واقعے نے سمندر شوق پر تازیانی کا کام کیا اور وہ 1901 میں گھر چھوڑ کر بمبئی چلے گئے۔ ان دنوں وہاں فریڈ تھیٹریکل کمپنی کا طوطا بولتا تھا۔ اس کمپنی کے ڈائریکٹر مسٹر امرت لال ایک مردم شناس آدمی تھے۔ انہوں نے آغا صاحب کی خداداد صلاحیتوں کو ان کی باتوں سے ہی بھانپ لیا اور ایک روز کمپنی کے مالک کاؤس جی کھٹاؤ سے ملاقات کی راہ نکالی۔ جب دونوں کاؤس جی کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہ چائے پی رہے تھے۔ کاؤس جی نے اجنبی نوجوان کی ظاہری شکل شباہت اور نو عمری کی وجہ سے اس کی قابلیت اور لیاقت پر یقین نہ آیا اور چنانچہ انہوں نے از رائے تفنن آغا صاحب سے چائے کی پیالی پر شعر کہنے کو کہا۔ یہ سمجھے کہ جان چھڑانے کے لیے اس کو کہا کہ چلیں آپ چائے کی پیالی پہ کوئی شعر کہہ دیں، جس پر انہوں نے فی البدیہ کئی شعر کہہ ڈالے۔ کاؤس جی بہت خوش ہوئے اور ان کو 35 روپے ماہوار پر ملازمت رکھ لیا۔ یہ آغا صاحب کی ڈرامائی زندگی کا پہلا مرحلہ تھا اور یہیں سے آپ کی شہرت کا آغاز ہوا۔ اس کمپنی کے لیے انہوں نے مرید شک اور مار آستین قسم کے ڈرامے لکھے۔ 1905 میں دربار دلی کے موقع پر جب یہ کمپنی دلی پہنچی تو وہاں ان کا مشہور ڈرامہ اسیر حریص سٹیج کیا گیا، جسے توقع سے زیادہ کامیابی ہوئی۔ اس ڈرامے کی شہرت نے آپ کو تمام برِ صغیر میں متعارف کروا دیا۔ اور آغا اشرف کی جو وفات ہے 1935 میں لاہور میں ہوئی اور یہی وہ مدفن ہے۔ وفات، پیدائش اور جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو آپ سیم لکھیں گے، باقی آپ سننے کے بعد جو لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھیں۔ جتنا آپ ان کے بارے میں لکھیں گے اتنا یہ آپ کے بارے میں یہ شو کرے گا کہ آپ نے کتنا جانا ہوا یا کتنے اچھے سے ان کو ریڈ کیا ہوا ہے۔ تو یہ امپریسو ہوتا ہے ایگزامینر کے لیے بھی کہ آپ کیسا لکھتے ہیں، آپ کے پاس کچھ الگ ہے نالج دوسرے لوگوں سے۔ انشاءاللہ باقی جو ہمارا کوسچن ہے ان کے ڈرامے کے حوالے سے، اس کے فنی محاسن، کردار نگاری وغیرہ اور تنقیدی تجزیہ، وہ انشاءاللہ آپ کے نیکسٹ لیکچرز میں پیش کروں گی۔ بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔